باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی انقاب المدینہ ملائکۃ لا يدخلها الطاغون ولا الدجال متفق علیہ۔ حضرت امام مسلم نے، امام بخاری نے روایت کیا ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ کے راستوں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرما دیا ہے، اب ان کی وجہ سے اس میرے شہر میں نہ طاعون آ سکتا ہے اور نہ دجال آ سکتا ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کی جو یہ حفاظت ہے، یہ دائمی حفاظت ہے، قیامت کے دیواروں تک کوئی بھی بیماری اور دجال حضور کے شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، ہاں دجال جو ہے اس کے ارد گرد اپنے سارے فسادات اور خطرات وہ سارے پیدا کر سکتا ہے، لیکن مدینہ منورہ شہر کے اندر نہیں، نہ مکہ کے اندر۔ وہ آگے انشاءاللہ حدیث پاک آتی ہے تو میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت دجال کا فتنہ آپ نے سن 2019 دسمبر سے لے کے سن 2020 پورا دیکھا، جس کو ہم کہتے ہیں کرونا کا دور۔ کرونا کا دور یہ بخاری مسلم کی حدیث بتا رہی ہے، بلکہ اگلی حدیث پاک میں آپ کے ساتھ عرض کر دوں۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس من بلد الا سیطاہ الدجال الا مکہ والمدینہ لیس نقب من انقابها الا علیہ الملائکۃ صافین یحرسونها فینزل الصبخۃ فترجف المدینہ باہلها ثلاث رجفات فیخرج الیہ کل کافر ومنافق متفق علیہ۔ یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کوئی شہر نہیں جسے دجال روند نہ ڈالے۔ دجال سوائے مکہ اور مدینہ کے اس کے راستوں میں ایسا کوئی راستہ نہیں جس میں صف بستہ فرشتے نہ ہوں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، چنانچہ وہ زمین شور میں اترے گا، پھر مدینہ اپنے باشندوں پر 3 بار کانپے گا، دجال کی طرف ہر کافر اور منافق نکل جائے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آج میں نہیں کہتا، آپ کی دنیا کی جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے، جو یہ اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ یہ شہر بڑا پرامن ہے، بڑا ہیلدی ہے، یہ اس کی رپورٹ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ سن 2019 جب سے یہ شروع ہوا تھا، کرونا شروع ہوا تھا، اور 20,000 تک جب تک یہ رہا، 19 کروڑ افراد نے عمرہ کیا۔ 19 کروڑ افراد نے عمرہ کیا، اور وہی 19 کروڑ مدینہ منورہ حضور کے روضہ انور پر گئے۔ ان 19 کروڑ افراد میں سے کسی ایک کو بھی مکے سے یا مدینے سے کرونا نہیں ہوا۔ یہ اس کی رپورٹ ہے اور یہ آن لائن موجود ہے۔ اس دوران جب کہ دنیا کا ہر شہر آلودہ ہو گیا تھا اس بیماری سے، وہ امریکہ کیا، وہ افریقہ کیا، وہ پاکستان کیا، وہ یورپ کیا، دنیا کا ہر ایک شہر انہوں نے رگڑا لگا دی۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث بتا رہی ہے، حضور نے فرمایا دنیا کا کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا جسے دجال نہ روند ڈالے، ہاں جی، سوائے مکے اور مدینے کے۔ وہ رپورٹ کہتی ہے جی نہ مکے میں کوئی ایسا کیس پایا گیا، نہ مدینے میں کوئی کیس پایا گیا۔ حضرت میں اس پر سوچ رہا تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق نہ مکہ انفیکٹڈ ہوا نہ مدینہ انفیکٹڈ ہوا۔ فرشتے جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا تھی کہ مکہ میرے آقا جی کا ددیال ہے اور مدینہ میرے آقا جی کا ننیال ہے۔ نہ حضور کے نانکے افیکٹ ہوئے اور نہ یہ حضور وہاں پر پیدا ہوئے، یہاں آقا جی کا مسکن ہے، ہاں جی، حضور کے دادکے جدھر کے ہیں وہ بھی شہر، جہاں حضور پیدا ہوئے وہ بھی شہر، جہاں جلوہ گر ہیں۔ یہ میرے آقا جی کے وجود انور کا ایک خاص اعزاز ہے کہ جدھر بھی آقا جی نے سانس لی، مکے میں تو حضور نہیں موجود نا، لیکن وہاں پر ان کی وہ سانسیں تو موجود ہیں نا، ان فضاؤں میں، ان ہواؤں میں وہ برکتیں تو موجود ہیں نا جی، ہاں جی، اور وہ برکتوں کی وجہ سے وہ شہر نہیں متاثر ہوا۔ ادھر آقا جی کا وجود انور خود موجود ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالی، دیکھیں
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی برکتیں ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں. مثال کے طور پر رمضان المبارک کی 27ویں شب کو تمام امت مسلمہ شب قدر مناتی ہے. کوئی 21 کو کرتے ہیں، کوئی 23 کو کرتے ہیں، طاق راتوں میں. اس کے پیچھے وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ جی ہم یہ شب قدر کیوں مناتے ہیں؟ اس کے وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کا قرآن نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما، اس میں قرآن نازل ہوا، ایک وجہ. دوسری تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن رب، اس میں فرشتے بھی اترتے ہیں اور جبریل امین بھی اترتے ہیں. ملائکہ روح سے مراد جبریل امین ہے، وہ جبریل امین بھی اترتے ہیں. ہاں جی. اب جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ ہر رات ہر سال تو نہیں ہوتی نا، وہ تو ایک ہی رات تھی. جس رات قرآن نازل ہوا وہ ایک ہی سال تھا جس سال وہ برکتیں آئیں. لیکن ہر سال یہ مسلمان امت مسلمہ شب قدر کیوں مناتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اگرچہ قرآن تو ایک مرتبہ ہی نازل ہوا ہے لیکن وہ برکات لوٹ کے آتی ہیں. وہ برکات، وہ رحمتیں، وہ برکتیں اللہ ہر سال دوبارہ لوٹا دیتا ہے. وہ برکتیں پھر آپ دیکھیں پورا رمضان باعث برکت ہے، لیکن یہ خاص رات 27ویں کی شب، میں کہتا ہوں پوری دنیا کے اندر جتنی اس رات کی وہ برکت ہوتی ہے وہ آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی. تو پھر میں کیسے مان لوں کہ اگر قرآن تو آئے برکتیں آئیں لیکن صاحب قرآن آئے اور برکتیں نہ آئیں؟ بابا اگر قرآن آ رہا ہے اس کے ساتھ برکتیں اور قیامت تک کے لیے ہیں، تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں جہاں پر میرے مصطفیٰ جلوہ گھر ہیں وہ آئے تو ایک دفعہ ہی ہیں لیکن برکتیں قیامت تک کے لیے ہیں. حضور نے جدھر قدمان مبارک رکھ دیے، اب دجال کی جرت نہیں ہے، شیطان کی جرت نہیں ہے. شیطان بھی دیکھ لیتا ہے فرشتوں کو، دجال بھی دیکھ لیتا ہے فرشتوں کو. اور میرے آقا جی کا خود فرمان ہے صف بستہ کھڑے ہیں لینا لا کے، پنجابی لینا لا کے، لینے لگا کے جب جنگ لڑتے ہیں نا جی تو فوجیوں کی لینے ہوتی ہیں، پہلی دوسری تیسری، پورے دستے کے دستے کھڑے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ہم صف بستہ کھڑے ہونا. تو فرشتے اس طرح کھڑے ہیں، بھائی آ بھائی ادھر، آ بھائی ادھر، تو ادھر بڑھ کے دکھا. ہے جی. قربان جائیں اس سونی ذات کے، اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب کا یہ ایک خاص جو ہے کرم ہے ہم پر کہ انہوں نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرمایا ہوا ہے. حضرت حضور جس جگہ جلوہ گر ہوں وہ جگہ بھی حضور کی نگاہ کرم ہو جس پر، وہ بھی نہ شیطان کے چنگل میں آ سکتا ہے نہ ان شیطانی بیماریوں کے زد میں آ سکتا ہے. آپ دیکھیں ہماری مساجد انہوں نے بند کی نا، کسی مسجد سے کرونا نہیں نکلا، کسی مسجد سے کرونا نہیں نکلا، کیونکہ وہاں پہ اللہ والے موجود ہوتے ہیں، وہاں پر ذکر کرنے والے موجود ہوتے ہیں. اور جہاں پر ذکر خدا ہو، ذکر مصطفیٰ ہو، وہاں پر بیماریاں آ جائیں ایسا نہیں ہو سکتا. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا